رہے ہیں. نمبرز ہے کہ تقریباً کہ 9 ڈاکٹرز اس مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے، اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید بھی ہوئے ہیں. تو اس یوم میں کو ہم ان کے نام کرتے ہیں. سیکنڈ ہم ان کا نام کرتے ہیں جو کرونا وائرس کی مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں، جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، وہ ہمارا ڈیلی ویج ارنرز ہیں. ان کو بھی ہم یہ یوم میں یاد رکھتے ہیں، سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. لیکن حکومت پاکستان کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو سولیڈیرٹی بھی دکھانا چاہیے، سلام بھی پیش کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ عملی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو، اپنا نرسز کو، اپنا فرنٹ لائن ورکرز کا جان کا تحفظ کر سکے، ان کا صحت کا تحفظ کر سکے جب وہ اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے اس بیماری سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور جو ہمارا ڈیلی ویج ارنرز ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہے، ان کے لیے عملی پریکٹیکل کچھ قدم اٹھانا چاہیے. 2 مہینے گزر چکے ہیں. پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کا ذکر تو کرتا ہے، لیکن آج تک ان کے ہاتھ میں 1 روپیہ تک نہیں ڈالا ہے. ہمیں اس میرے کو، اپنا فرنٹ لائن ورکرز کو، ان کے جو نیڈز ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس وبا کے خلاف جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں، جو صف اول کا کردار، جو فرنٹ لائن کا کردار ہمارا ڈاکٹرز، ہمارا نرسز، ہمارا پیرامیڈکس اپنا رہے ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ ان کا مطالبات کیا ہیں؟ وہ بلوچستان سے لے کے پشاور تک، لاہور سے لے کے گلگت بلتستان تک پریس کانفرنس میں، احتجاجی کیمپس میں، ہنگر کیمپس میں چیخ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا ڈاکٹرز، ہمارا نرسز، ہمارا پیرامیڈکس صرف اتنا ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کا جان کا تحفظ کرنے کے لیے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے، PPE ہے، حکومت ان کو یہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچائے. ان کا دوسرا کیا مطالبہ ہے، کیا ریکویسٹ ہے؟ وہ چیخ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہاسپٹلس پہ، ہمارا ڈاکٹرز پہ، ہمارا نرسز پہ اتنا ہی بوجھ ڈالے جو ہم اٹھا سکتے ہیں، تاکہ ہم اس مرض کا مقابلہ بھی کر سکیں اور اپنا سب سے زیادہ زندگی کو بچا سکے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ حکومت پاکستان یہ بیسک جو مطالبات ہیں کہ ایک، ہمیں اپنا جان کا تحفظ کرنے کے لیے، اپنا کام صحیح کرنے کے لیے جو ہمارا ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا کرے، اور 2، جو ہمارا ہاسپٹلس ہے ان پہ جو بوجھ ہے جتنا کم رکھ سکے وہ رکھا جائے. یہ 2 مطالبات پہ حکومت پاکستان پورا اترنے کو تیار نہیں ہے. ہم کتنے بار کہہ سکتے ہیں، یہ پورا دنیا میں ہر ریاست اس جنگ لڑ رہے ہیں اس وائرس کے مقابلے میں، اس بیماری کے مقابلے میں. آپ کبھی ایسے سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان، ریاست پاکستان جنگ ڈکلیئر کرے، اپنا فوج کو، اپنے سپاہیوں کو فرنٹ لائنز پہ بھیجے، بارڈرز پہ بھیجے مخالف کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن ان کو بندوق ہم نہیں دیں، ان کے بندوق میں ہم وہ بلٹس نہ دیں، ان کو ہم بوٹس نہیں دے دیں، ہم ان کو یونیفارم نہ دیں؟ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ یہ ممکن ہوگا؟ تو آج جب ہم اپنے ڈاکٹرز کو، اپنا نرسز کو، اپنا پیرامیڈکس کو کم تنخواہ پہ حکومتی ہاسپٹلز میں، پاکستان کے دیہاتوں میں، شہروں میں، کچی آبادیوں میں ان سے کام لے رہے ہیں، ان سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے آپ کے اوپر جنگ میں فرض ہے کہ جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ کریں، مگر آپ ان کا صحت و جان کا تحفظ کریں. ہمارا پورا کوشش ہے، ہمارا جو ریکوائرمنٹ ہے صوبائی سطح پہ، آئی نو کہ ہر حکومت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دا ویری لیسٹ کہ جو آپ کے ڈاکٹرز اور نرسز ڈائریکٹلی کورونا پیشنٹس کے کانٹیکٹ میں ہیں، جو آئسولیشن سینٹرز میں، ہاسپٹلز میں، کرٹیکل کیئر میں ان سے کانٹیکٹ میں ہیں، اور جو ٹیسٹنگ کے دوران
टेस्ट करते हैं, उन तक हमें बेयर मिनिमम ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहुंचाना है। पूरी दुनिया में इसके डिमांड है, हर जगह सूबाई हुकूमतें अपने पूरा जोर डाल रहे होंगे, पूरा कोशिश कर रहे होंगे कि बाहर से मंगवाए, यहाँ से जहाँ बन सकता है बना दे। लेकिन साथ साथ रियासत पाकिस्तान का ये काम है कि उनके साथ मदद करे, तावन करे, वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स गारंटी करे और ये यकीनी बनाए कि जैसे आप जंग में अपना फौज को पूरा तैयारी के साथ भेजते हो, आज जो जंग हम कोरोना के मुकाबले में लड़ रहे हैं उसमें भी हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स को पूरा तैयारी के साथ हमें भेजना पड़ेगा। हम जानते हैं कि मुआशी तौर पे ये मुश्किल हर पाकिस्तानी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन हमने सब ये निशानदेही की है कि जो हमारा डेली वेज अर्नर्स है, जो हमारा पाकिस्तान का लेबर फोर्स का 74% का तादाद है, उनके लिए ये सबसे मुश्किल वक्त होगा। वफाकी हुकूमत ने ये खुद माना था, शुरू दिन से ये कहते रहे, वज़ीर आज़म से लेके उनके वज़ीरों तक, उनके नुमाइंदों तक, लेकिन आज तक उनके लिए किया क्या है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो आपके पास पैसा बजटेड था, उसको आपने एक जॉइंट जमा करके एक किश्त में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स को तो दिलवाया, लेकिन डेली वेज अर्नर्स जिनको हमने सब आइडेंटिफाई किया है, 2 महीने गुजर चुके हैं। लॉकडाउन ना सिर्फ कराची में मगर हर सूबा में हो रहा है। वफाकी हुकूमत को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरीके से इस मुल्क के डेली वेज अर्नर्स को रिलीफ पहुंचाना पड़ेगा। फ़ौरन उनको कैश ट्रांसफ़र देना चाहिए। ये मुतालबात जो है, हमने ना सिर्फ अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगर अपोजिशन पार्टीज़ का जो जॉइंट APC है, जो वज़ीर आला के अपने कॉरेस्पॉन्डेंस है वफाक के साथ, बार बार हम ये एम्फसाइज़ कर रहे हैं। वफाक खुद ऐलान करता है कि 2 अरब रुपया उन्होंने डेली वेज अर्नर्स के लिए रखा है, फिर उसको रिवाइज़ करते हैं कि 70 अरब रुपया हमने डेली वेज अर्नर्स के लिए रखा है, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दिया। ये इस किस्म की सूरत हाल में जब आपका मुल्क एक नेशनल क्राइसिस से गुजर रहे हो, हम डिले को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत को अपना जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। पहले दिन से आप सब मेरे विटनेसेस हो, मैंने इसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि इस वबा से हमने लड़ना है, ये नेशनल क्राइसिस है। सारे जो हमारे सियासी इख्तलाफात है, मैं उनको भूल जाता हूँ। मेरा मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है और सेहत का वफाकी वज़ीर भी इमरान ख़ान है, लेकिन उस दिन से लेके हमने नेक नीयती के साथ तो कोरोना का मुकाबला करने की कोशिश की है। कामयाब होते ही नहीं, आप फैसला करेंगे, लेकिन पहले दिन से लेके वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके जो नुमाइंदे हैं, वज़ीर से लेके स्पोक्स पर्सन्स तक, मेरे सूबे पे, मेरे हुकूमत पे मुसलसल हर दिन, हर घंटा बाद हमला करते हैं, बयानबाजियों के ख़िलाफ़ करते हैं। हमने कभी इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब अपना हर बयान में, अपना हर स्टेटमेंट में और उनके वज़ीर के हर पब्लिक अपीयरेंस पे मेरे सूबे को, मेरे सूबे के अवाम को निशाना बनाते हैं, मैंने भी रिकॉर्ड जो है अवाम के सामने रखना है और आई नीड टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि इस वबा का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस मुल्क की सारी सियासी जमातें और सारे सूबाई हुकूमतें नेशनल यूनिटी के मुतालबा करते हुए नेशनल यूनिटी पैदा करने के लिए ना सिर्फ तैयार कोशिश भी करते रहे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने हमारा हर कोशिश अपना बयानबाजी से और अपना इक़दामात से सैबोटाज किया है। शुरू दिन से वफाकी हुकूमत ने हर सूबाई हुकूमत को इस कोरोना पैंडेमिक का मुकाबला करने में, the government of Pakistan has let down every province of Pakistan.
ہر صوبہ کو وفاقی حکومت کی نااہلی نالائقی کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے. وفاقی حکومت نے گورنمنٹ آف بلوچستان کو بلوچستان کے عوام کو ٹافتان بارڈر پہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے. ان کو ان کے اوپر جو کوارنٹین رکھنے پہ بارڈرز پہ جو وہ آئینی ذمہ داری ہے وہ بھی پورا نہیں کری. پورا زور ہمارا بلوچستان کی صوبائی حکومت پہ ڈالا گیا. نہ ان کو وہ سامان دیا گیا تاکہ وہ صحیح ٹیسٹ کرے ہر پیشنٹ کو, اور نہ ان کو وہ فیسلٹیز دلوایا گیا تاکہ وہ صحیح کوارنٹین رکھ سکے پیشنٹس کو. اس پہ ہم نے آج تک نیشنل یونٹی کے نام پہ بات نہیں کی. وفاقی حکومت پاکستان نے پنجاب حکومت کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. رائیونڈ اجتماع کے وقت وفاقی حکومت نے کسی صوبائی حکومت کو نہ یہ تجویز دیا کہ آپ کوئی تحفظ کے لیے کوئی قدم اٹھائے, نہ اس خطرہ کی نشاندہی کیا, نہ کوئی عملی طور پہ صوبائی حکومت کو کوئی مدد کیا کہ وہ اس اجتماع میں وہ تحفظ کے اقدامات اٹھائے تاکہ ہمارا جو تبلیغی اجتماع میں رائیونڈ کے اجتماع میں شریک ہوتے ان کا صحت کا ان کا جان کا تحفظ ہو. اور پھر اس کے بعد اس اجتماع کے بعد ان لوگ جو اس میں شریک تھے ان کا ٹریسنگ میں ان کا فالو اپ میں کسی صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو سپورٹ دینا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہے. وفاقی حکومت نے پنجاب کو پورا ملک کو رائیونڈ اجتماع میں اپنا رول نہ اٹھا کے نقصان پہنچایا ہے. وفاقی حکومت ہر دن صوبے سندھ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے. یا آپ ہمارا وزیر اعلیٰ یا وزیر یا یہاں کے بیوروکریسی یہاں کے لوگ جو دن رات جب سے یہ مرض پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا ہے دن رات کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے خاندان کو خطرہ میں ڈال کر تاکہ وہ اپنے عوام کا زندگی اور صحت بچا سکیں. دن رات وفاق کی طرف سے صوبائی سندھ کے وزیر کو صوبائی سندھ کا وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور کوئی نہیں پوچھتا اس وزیر اعلیٰ سے جو کہتا ہے کہ کورونا کیسے کاٹتا ہے. وہ صوبہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے, جہاں سب سے زیادہ کام کی جاتے ہیں اپنے محدود وسائل کے باوجود. وفاقی سیبٹاج دن رات کے سیبٹاج کے باوجود ان کے خلاف دن رات ان کا کردار کشی کی جاتی ہے. اور جہاں کام نہیں ہو رہا ہے جہاں پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈالا جا رہا ہے, چاہے وہ اسلام آباد ہو, چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو, چاہے وہ فاٹا ہو, گلگت بلتستان ہو, ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتے ہیں. سوال چھوڑے ان کو مدد کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائے نہیں جاتے ہیں. یہ اس قسم کا غفلت, اس قسم کا نیشنل کرائسس کے دوران اپنا رسپانسبلٹیز کو چھوڑنا, پاکستان کی تاریخ میں کسی حکمران نے ایسے کردار نہیں اپنایا ہے. یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی تاریخ میں ہمارے لیے سب سے جو اس وقت تک مشکل چیلنج ملا ہے وہ یہ کورونا وائرس کا پینڈیمک ہے, جس میں ہمارا وزیر اعظم نیشنل یونٹی نیشنل اسٹریٹجی اپنانے میں ناکام رہا ہے. یہ وہی وزیر اعظم ہے جو اس ملک کا پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر جیسا نیشنل ایشو پہ نیشنل یونٹی قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. اب اس وزیر اعظم کو کون سمجھائے گا؟ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بیانات سے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے, ایک ملک کا وزیر ہوتے ہوئے جب آپ کا بیان آتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. مجھے یہ خوف ہے کہ وزیر اعظم کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس کا بیانیہ کی وجہ سے, اس کی بیانات کی وجہ سے, اس کی اپنی کردار کی وجہ سے اور ان کے نمائندے وزیر وفاقی صوبائی نمائندے کی کردار کی وجہ سے وہ کراچی کا
جو صورتحال ہے وہ خدا نہ خواستہ نیو یارک کی طرح نہ ہو. ہم نے سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ پورا ملک کے لیے ایک خطرہ ہے، لیکن کراچی اس ملک کے سب سے ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ شہر ہے. سب سے بڑا تعداد جو غریب عوام ہے وہ اس شہر میں ہوتے ہیں. اگر اس مرض کے سب سے زیادہ خطرہ ہے تو اس ملک کا غریب عوام کو ہے. اور اس وقت میرے جو جن کے لیے میرے سب سے زیادہ خوف ہے وہ میرے لیاری سے لے کے لانڈی کا عوام کے لیے ہے، جن میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، جن کو وفاق کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے نہ وہ ایڈوائس دی جا رہی ہے، نہ وہ میسیجنگ کی جا رہی ہے، نہ وہ بیانیہ پہنچ رہا ہے تاکہ وہ اپنا جان کا، اپنے پیاروں کا جان کا تحفظ کر سکے. اور نہ ہی ان کے صوبے کو، ان کے صحت کے نظام کو وہ سپورٹ دیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے تاکہ وہ اپنا صحت کا کیپیسٹی میں اضافہ کرے، اپنا ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی میں اضافہ کرے. آج تک ہر صوبائی حکومت 90% کام اپنے زور پہ کر رہے ہیں. آج تک وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں نہ 1 روپیہ ملا ہے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے اپنا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے ریلیف آپریشنز کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے. آپ نے پورا زور تو صوبائی حکومت پہ ڈال دیا ہے. وفاق کیا کام کرنے کو تیار ہے؟ کیا رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار ہے؟ ان کے پاس کام کرنے کا اور کیا ہے اس وقت؟ وفاق کا جو سب سے زیادہ خرچہ ہے وہ ڈیفنس میں جاتا ہے اور ہمارا ڈیٹ پیمنٹس میں جاتا ہے. اس وقت آپ نے نہ کوئی جنگ لڑنا ہے اور نہ ہی آپ نے ڈیٹ پہ زیادہ زور دینا ہے. ہم نے سب مل کے اس وبا کے خلاف لڑنا ہے. صوبائی حکومتیں اپنے پورا وسائل، اپنے پورا ریسورسز اس کے مقابلے کرنے میں ڈال رہے ہو. آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں؟ آپ ہمیں مدد کتنے کرنے کو تیار ہیں؟ جب کوئی صوبہ وفاق سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں اپنا ہاسپٹل بیڈز میں اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اپنا عوام کا ٹیسٹنگ کرنے کے لیے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم آپ پہ تنقید کر رہے ہیں یا ہم آپ کو گالی دے رہے ہیں. یہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مدد کرے. یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے جو وفاقی حکومت کے مدد کے بغیر کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی لوکل باڈی، کوئی میئر، کوئی وزیر اعلیٰ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اس قسم کا کرائسس کے دوران دن میں کوئی بیان دیتا ہے اور رات میں کوئی اور بیان دیتا ہے؟ یہ کون سے ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ امپوز کر دیا؟ اس وقت جو پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، جو 9 مئی تک پچھلے نیشنل کمیٹی میں، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں ایکسٹینڈ کیا گیا، یہ جو لیٹسٹ لاک ڈاؤن کا ایکسٹینشن ہے، یہ اس میٹنگ کے دوران پختونخوا کے حکومت اور پنجاب کے حکومت کے تجویز پہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کیا گیا. اس کا اعلان، اس لاک ڈاؤن کے اعلان 9 مئی تک وفاقی وزیر نے کیا. تو کیا یہ وہ ایلیٹس ہے جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ مسلط کیا؟ کون ہمارا وزیر اعظم کو سمجھائے گا کہ وہ آپ کنٹینر پہ نہیں ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے اور ہم اس ملک کے سب سے مشکل نیشنل کرائسس کے مقابلہ کر رہے ہیں. کنٹینر سے اترو اور اپنا کام کرو. وزیر اعظم بنو پاکستان کا. جب ہمارے عوام اس مرض کے مقابلے میں بیمار ہو رہے ہیں، ان کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے، اور ضرور ہمارے ملک کے غریب عوام متاثر ہو رہے ہیں، تو ہم حکومت کی طرف، اپنے قیادت کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مدد کریں گے، اور ان پہ ذمہ داری پڑتا ہے جنگ کی صورتحال میں کہ آپ مدد کریں. اس قسم کی بیان بازی، اس قسم کی کردار سے
ہمارا نہ صرف کرونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارا پورا جو اسٹریٹجی ہے، ہمارا کوشش ہے، وہ انڈرمائن کیا جاتا ہے۔ میں نے شروع دن سے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو، پاکستان کو اس جنگ کو 2 محاذ پہ لڑنا ہے۔ ایک محاذ پہ ہم نے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے، دوسرا محاذ میں اپنے معیشت کو سنبھالنا ہے۔ دونوں محاذوں پہ ہمارا وفاقی حکومت اس وقت تک ناکام رہا ہے۔ وہ نہ ہمیں کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ٹیسٹنگ میں اضافہ کرنے کا مدد کرنے کو تیار ہے، نہ ہمیں اپنا لیب کیپیسٹی میں بڑھانے کو تیار ہے، نہ ہمارے ہیلتھ کیئر کا بیڈ، آئسولیشن سینٹرز، کوارنٹین سینٹرز، ہاسپٹلس میں اضافہ کرنے کو تیار ہے، اور نہ وہ ہمارا معیشت کو سنبھالنا، ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کو ریلیف پہنچانے کو تیار ہے۔ اعلان کیا تھا کہ ایگریکلچرل پیکیج ہوگا، اس ایگریکلچرل پیکیج بھی ابھی تک نہیں آیا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی اس ملک کا، ہر ملک کا اس وقت سب سے ایک اہم رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنا عوام کی فوڈ سیکیورٹی گارنٹی کریں۔ اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوکس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور سندھ میں بھی یہ لوکس پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے بجٹ میں نے صدر زرداری نے، سردار اختر مینگل نے ان لوکس کے بارے میں وفاقی حکومت کو کسے اپیل کیا کہ یہ آپ کا کام ہے، 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ آپ کا کام رہا ہے، لوکس کا مقابلہ کرنے میں آپ کو صوبائی حکومت کو مدد کرنا پڑے گا۔ اس وقت ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں آیا، لیکن ان کے ساتھ یہ تو طے ہوا کہ وہ ہمیں مدد کریں گے، اس لیے یہ واپس آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے سنا تھا کہ اس لیے وفاقی حکومت کورونا کا مقابلے کرنے میں دیر ہوا کہ وہ تو لوکس کا تیاری کر رہے تھے۔ تو اب لوکس پہنچ چکے ہیں، لیکن وفاق کی طرف ایک پلین بھی نہیں آیا ہے۔ ہم کتنا نقصان اٹھا سکتے ہیں؟ ہم کیا کورونا کے ساتھ کا مقابلہ کرتے ہوئے جو معاشی صورتحال پوری دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اس کا بھی مقابلہ کریں؟ ساتھ ساتھ ہمارے اوپر یہ جو لوکس کا ٹیٹری کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا معیشت کو، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو چیلنج کر رہا ہے، اور وفاقی حکومت نہ معیشت کو سنبھالنے کے لیے، نہ اس مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور نہ ہی اپنا لوکس کو مروانے کے لیے ہمیں مدد کرنے کو تیار ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن کوئی خود کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم خود انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ صرف وزیر اعظم اسلام آباد کا رہنا چاہتا ہے، تو پھر پاکستان کو اس وبا کا مقابلہ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ہمیں اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں ہر صوبہ کا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان بھر میں وہ ٹیسٹنگ کا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے سندھ کے بجائے۔ وہ اس لیے کہ سندھ 90% اپنا ہی ریسورسز پہ ٹیسٹنگ پہ چلا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کو ہر صوبہ کو مدد اس کام میں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی ہے، لاک ڈاؤن ہو، لاک ڈاؤن ایز ہو یا لاک ڈاؤن ختم ہو، اس کے مطابق ہمارا ہاسپٹل کے کیپیسٹی پہ پریشر آئے گا۔ اگر ہم 100% لاک ڈاؤن بھی کریں، ہمارا پریشر آئے گا۔ اگر ہم لاک ڈاؤن میں کوئی نرمی کریں، اس سے زیادہ پریشر آئے گا۔ اگر ہم لاک ڈاؤن کو بالکل ختم کرتے ہیں، اس سے زیادہ پریشر آئے گا۔ ہر صورتحال میں صوبائی حکومت اکیلا اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کا اضافہ نہ وسائل کے مطابق، نہ ہیومن ریسورسز کے مطابق، نہ ٹائم فریم وائز کے کتنے دن رہتے ہیں کے مطابق ہم اس پوائنٹ پہ لے آ سکتے ہیں اکیلے۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ شروع دن سے لے کے آج تک ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہمارا کام چل رہا ہے، آئسولیشن سینٹرز، کوارنٹین میں، کرٹیکل کیئر میں اضافہ کرنا، اس میں وفاقی حکومت کو ہمیں مدد کرنا پڑے گا۔ ہمارا ہیلتھ کیئر میں، ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی میں انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت جو اس نے خود کہا ہے کہ ان کا ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا معیشت کو سنبھالنا کا ذمہ داری وفاقی حکومت کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بی آئی ایس پی سپورٹ پروگرام وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے، تو اس وقت جب صوبائی حکومت اپنا پورا ریسورسز ایک وبا کے مقابلہ کرنے میں لگا رہی ہیں، ہیلتھ کیئر کے اضافہ میں لگا رہے ہیں، تو وفاقی حکومت کو ہمارا معیشت کو سنبھالنا ہے، وہ وفاق کا ذمہ داری ہے۔ ہمارا جو متاثر ڈیلی ویج ارنرز ہے، ان تک
ریلیف پہنچانا ہے, ہمارا اسمال بزنسز کو ریلیف پہنچانا ہے. ہم نے سب مل کے یہ کرنا ہے. سندھ حکومت کے پاس وہ وسائل نہیں ہے. سندھ حکومت نے اپنا ریسورسز اس ہیلتھ کیئر میں, بستر میں, میڈیسنس میں, پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں, ٹیسٹنگ اکوپمنٹ پہ, وینٹیلیٹرز پہ, دوائی پہ, ہم نے ان پہ خرچ کرنا ہے. ہمیں آپ مدد کریں. اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر پاکستان میں کم لوگ بیمار ہوتے ہیں, کم لوگ فوت ہوتے ہیں, تو کم اثر ہوگا ہمارا معیشت پہ. دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ اپنا لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں, وہ لنک کرتے ہیں کہ ہمارا ہاسپٹل کا پریشر کیا ہے, ہمارا ڈاکٹرز اینڈ نرسز کے اوپر پریشر کیا ہے, دن بہ دن ہمارا کیسز کا, ہمارا اموات کا تعداد کیا ہے. ہمیں بھی سائنس کے مطابق, ڈاکٹرز کے ایڈوائس کے مطابق, اور کتنے زیادہ جان ہم بچا سکتے ہیں اس کے مطابق ہمارا فیصلے لینے چاہیے. ہم مل کے یہ فیصلے لیں گے, لیکن قیادت اس ملک کا وزیر اعظم نے کرنا ہے. اگر اس نے ہمیں زیادہ سپورٹ نہیں کرنا تو ہمارا مخالفت تو نہ کرے. اگر ہم اپنے عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گھر میں رہو, اپنے تحفظ کے لیے, دوسرے کے تحفظ کے لیے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارا لا انفورسمنٹ اسٹریتھ کیا ہے اور ہمارا صوبہ کا پاپولیشن کیا ہے. اگر آپ نے مدد نہیں کرنا ہے, اگر آپ نے 1 روپیہ ہیلتھ کے لیے نہیں دینا ہے, اگر آپ نے 1 روپیہ ڈیلی ویج ارنرز کے لیے نہیں دینا ہے, تو اتنا تو کرے کہ آپ ہمارے ساتھ اس بات پہ کہ آپ بھی ہم سے مل کے کہیں کہ لوگ گھر میں رہیں. ہمارا بیانیہ کا, ہمارا نہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بیانیہ کا, ڈاکٹرز کا, نرسز کا بیانیہ کو انڈرمائن نہ کرے. آپ نا ذمہ داری پورا کرنا پڑے گا. جب ہم اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں, اور پوری دنیا اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہم اس سے نکل جاتے ہیں, تو ہر ملک کا امتحان لیا جائے گا, ہر ملک کے بارے میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا کیا. کیا ہم وہ واحد ممالک ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے نہ اپنے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچایا, نہ اپنا غریب کو ریلیف پہنچایا, نہ اپنے ہیلتھ کیئر کی کیپیسٹی پہ, نہ اپنے عوام کا صحت اور زندگی کا بچانے کی کوشش کی؟ نہیں, پاکستان نے ہمیشہ ہر کرائسس کا مقابلہ کیا ہے. پاکستان وہ ممالک ہے جو انڈیا اور افغانستان اور ان ممالک کے درمیان رہ کر جی رہے ہیں. ہم نے بہت سے جنگ بھی دیکھے ہیں, ہم نے دہشت گردی جیسے کے مقابلہ بھی کیا ہے, اور اب ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کا صحت کا بچا سکتے ہیں, زندگی بچا سکتے ہیں, معاشی طور پہ ان کو سنبھال بھی سکتے ہیں اگر ہم چاہے تو. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے پاس اب فسکل سپیس ہے. کرونا کے نام پہ ان کو یہ فسکل سپیس ملا ہے. IMF کی طرف سے فسکل سپیس ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے, ورلڈ بینک کی طرف سے, G20 نے جو ریلیف اعلان کیا ہے, سب سے زیادہ جو آئل پرائسز کی وجہ سے آپ کے پاس اب فسکل سپیس ہے. آپ اس پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہتے ہو؟ خرچ کرے تو ہمارا ڈاکٹرز پہ خرچ کرے, خرچ کرنا ہے تو ہمارا نرسز اور پیرامیڈکس پہ خرچ کرنا ہے. اس کے اوپر اگر آپ نے خرچ کرنا ہے تو ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کے ہاتھ میں اب پیسہ دو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبات ہے. ہم مسلسل اس وبا کے مقابلہ کرنے کے لیے, اپنا عوام کا صحت اور زندگی کو بچانے کے لیے اپنے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جتنا بھی ریلیف ہم پہنچا سکتے ہیں, جو ریلیف آرڈیننس سندھ حکومت پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ تاریخی ریلیف آرڈیننس ہے. اس میں ہم نہ صرف اپنے عوام کا روزگار کو تحفظ دلوانا چاہتے ہیں, ان کو تنخواہ پہنچانا چاہتے ہیں, یہ بھی یقینی, اس کو بھی ہم تحفظ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ رینٹ دیتے ہو اور آپ کا رینٹ ایک پورشن سے کم ہے تو آپ کو اس وقت اس رینٹ کو نہ دینا پڑے, اور آپ کو وہ اپنا گھر سے, اپنا فلیٹ سے, اپنا مقام سے
مالک نہیں نکال سکے. ہم چاہتے ہیں کہ اسکولز میں ریلیف ہو, ہم چاہتے ہیں کہ یوٹیلیٹیز میں ریلیف ہو. ہم یہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں اپنے عوام کو, غریب کو ریلیف پہنچانے کے لیے, اور وفاقی حکومت ہمارے ساتھ نہیں دے رہی ہیں. اس سے ہم نہ ان سے کچھ لے رہے ہیں, نہ ان سے کچھ, ہم اپنا اس صوبہ میں قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیر منیمم ورکنگ ریلیشن شپ ہوتے ہیں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان, اور وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ہو. وزیر اعظم صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنو, وزیر اعظم ہو کے کام کرو. اگر نہیں کام کرنا ہے تو پھر خود استعفیٰ دے کے گھر جائے اور کسی اور کو یہ کام سونپے. لیکن اس وقت پاکستان اس وبا کا مقابلہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دے سکتی ہے. اور اگر ہم مل جل کے کام کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ڈیفیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں, ایک بار پھر یوم مئی پہ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ڈاکٹرز کو, ہمارا نرسز کو, ہمارا پیرامیڈکس کو سلام بھی پیش کرتے ہیں, ان کے ساتھ شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں, اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے صوبائی حکومت کو وہ سپورٹ ملے گا وفاق کی طرف سے, تاکہ وہ ڈاکٹرز کو, نرسز کو, پیرامیڈکس کا جان کا تحفظ کر سکتے ہیں. ناصر شاہ صاحب, آپ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف سے واضح طور پہ کہا جا چکا ہے, ریکارڈ پر یہ باتیں ہیں, ایک بندے نے نہیں, سب نے کہا ہے, بلکہ گورنر سندھ نے بھی کہا ہے کہ یہ پیشن کے طور پہ سندھ میں لاک ڈاؤن کیا گیا اور یہ وفاق کے خلاف سازش کی گئی سندھ حکومت کی طرف سے تاکہ ملک کی معیشت تباہ ہو. تو کیا واقعی آپ لوگوں کی طرف سے یہ سازش کی گئی ہے؟ جی ہاں, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سازش ہے. ہم ووہان چائنا سے شروع ہوا. پہلے ہم نے ووہان کو بند کیا, پھر ووہان کے بعد ہم نے اٹلی کو بند کیا, پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایران کو بند کیا. ایران کو بند کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کو بھی اور سندھ کو بھی بند کریں, اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پنجاب میں, بلوچستان میں, گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں پی ٹی آئی کا حکومت ہے, کہ وہاں وہ اقدامات اٹھایا جائے تاکہ اپنے عوام کا زندگی اور صحت کو تحفظ ہو. سازش اگر ہے نا پی ٹی آئی کے خلاف, وہ پی ٹی آئی کی طرف سے سازش ہے, کوئی اور سازش ان کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. اس وقت کوئی ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہے ہیں. ہم سب اس وقت اپنے عوام کا, صحت کا, زندگی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. اپنے ڈاکٹرز اور نرسز جو اس ملک میں اس وقت ہیروز ہیں, میں کیا اور کہہ سکتا ہوں, جو اپنے اور اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال کے دن رات 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں, وہ ہمارے ہیروز ہیں. ان کی طرف ہم دھیان دے رہے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کے خلاف سازش نہیں کر رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کرونا وائرس نہیں بنایا. خطاب کرنے آتے ہیں سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ مرنے چاہیے تھے مرے نہیں. کیا وزیر اعظم کو انتظار ہے کہ اتنے لوگ مر جائیں جتنے دنیا میں مرے ہیں؟ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں ملک میں اتنے مرے, الحمدللہ ادھر ہمارے یہاں بھی مرے. میں آپ کا یہ ایک کویشچن کا میں کرتا ہوں, آپ کا یہ سوال از اے ویری لیجیٹمیٹ کویشچن. میں بھی یہ سوچتا ہوں, میں بڑا کنفیوز ہوتا ہوں کہ وزیر اعظم نے خود کہا کہ اس بیماری سے 2% لوگ کا خطرہ ہے کہ وہ فوت ہو. ہمارا شرائع اموات اس وقت 2% کے قریب ہے, اور وہ بھی 2% ان کیسز میں سے جو انہوں نے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. شکر الحمدللہ کہ اب تک ہم اٹلی یا نیو یارک یا ایسے کوئی یا ایران نہیں بنے. خطرہ ہے کہ مئی کے اینڈ میں جو بوجھ, جو پریشر ہمارے ہاسپٹلز میں ملک بھر میں ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوگا. ہمیں بالکل شکریہ سب کہ اس سے زیادہ برا ہو سکتا تھا. 2% کے علاوہ کے بجائے 10% ہمارا شرائع اموات ہو سکتا تھا, لیکن 2% ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور آپ کا سوال بڑا اٹس اے ویری کریکٹ ہے کہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے کہ وزیر اعظم کے مطابق کتنا شرائع اموات کافی ہے,
کہ پھر ہم وہ قدم اٹھائے اپنا صحت اور اپنے عوام کا صحت اور اپنے عوام کا زندگی کو بچا سکیں. اگر صرف 2% رہتا ہے اور سارے پاکستان کو لگتا ہے تو پھر تقریباً 4 لاکھ لوگ خدا نخواستہ فوت ہو سکتے ہیں. کیا وہ ہمارا وزیر اعظم کے لیے کافی ہے؟ یہ وہ چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو. ہمارا سوچ ہے کہ جتنا جلدی آپ قدم اٹھائے, جتنا کم لوگ بیمار ہو, جتنا کم لوگ جتنا ہم اس کی بیماری کے پھیلاؤ کو کم کر سکے اور ساتھ ساتھ ہمارا ہیلتھ کا نظام میں اضافہ کر سکے, اتنا ہم اس کا کنٹرول کر سکے. اور جیسے نیوزی لینڈ نے, جیسے دوسرے ممالک نے اپنے وبا پہ قابو کرنے کے بعد ریلیف دلوایا, ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں. جی عباسی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ موجودہ جو منتخب حکومت تھی, یہ الیکٹڈ حکومت آئی تھی, پھر یہ سلیکٹڈ ہوئی, اب اسے ریجیکٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے. موجودہ حکومت میں 6 سربراہ فوجی کو اہم وزارتیں دی گئی ہیں, آئندہ بھی دیے جانے کے امکان ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا بتائیں؟ میں اس سلسلے میں کافی زیادہ بھول چکا ہوں, اور اس وقت بھی میرا خیالات وہی ہیں جو پہلے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس آدمی کا ہے. جیسے میں نے اپنا پہلا پریس کانفرنس میں کہا, وزیر اعظم بھی ہے, وزیر صحت بھی ہے, تو ان کا لیجیٹمیسی پہ اور ان چیزوں پہ تنقید کر سکتا ہوں, لیکن چاہتا ہوں کہ ہم انسٹیڈ آف ان چیزوں پہ اس وقت میرا جمہوریت پہ, 18th امینڈمنٹ پہ, ان ساری چیزوں پہ بڑا اسٹرانگ موقف ہے اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس وقت ہم اگر بات کریں تو کرونا کا بات کریں, اگر فکر کریں تو ہمارا کرونا کا مریض کا, ہمارا پیشنٹس کے, ہمارے بزرگوں کے, اور ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز اور فرنٹ لائن ورکرز کے. اور آپ کا ایئر ٹائم بھی اسی چیز میں لینا چاہوں گا کہ وزیر اعظم سے جو بھی ہو, جیسے بھی ہو, سلیکٹڈ ہو, الیکٹڈ ہو, وٹ ایور, وہ اب اپنا کام کرے. ایک منٹ منور جی, یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کو سپورٹ کی ضرورت ہے, اور اس وقت کوئی جنگ نہیں ہو رہی, عالمی صورتحال میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ڈیفینس بجٹ کو کٹ کر کے اور ہیلتھ بجٹ میں اس کو ڈالا جائے اور اس میں اضافہ کیا جائے؟ ڈیفینس بجٹ کو اب جب میزائل ٹیکنالوجی جو ہم مزید حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, یا اور دیگر جو اکوپمنٹ ہم جنگی سامان حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں کوئی کٹوتی کر کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت کا شروع دن سے اپروچ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ صوبے یہ خود لڑے. تو صوبائی حکومت کا 1 سال کا ہیلتھ بجٹ ایک گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. صوبائی سندھ میں, NISU کے دوسرے صوبے میں بھی وہ اپنے پورے وسائل جو ہے ہر جگہ باقی سے کاٹ کر کے اسی طرف وہ زور دے رہے ہیں کہ ہم اپنا ہیلتھ کیئر کے نظام پہ, اپنا ڈاکٹرز کو تحفظ پہنچانے کے لیے, اپنا عوام کا زندگی اور صحت بچانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں, کتنا زیادہ ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے, کتنا ہمارا لیب کیپیسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے, کتنا ہمارا ہاسپٹل بیڈز میں, کوارنٹین سینٹرز میں اور ہمارا کرٹیکل کیئر یونٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور ہم اس پہ اپنا پورا فائنانس اور باقی زور لگا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا جو فوج ہے وہ ہمارے ساتھ بھی دے رہے ہیں, چاہے وہ لاک ڈاؤن میں عمل کرتے ہوئے یا ہمارا یہ ایکسپو سینٹر کھڑا کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ مدد لے سکتے ہیں. ہم زیادہ مدد اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے میڈیکل کور ہے, پاکستان کا میڈیکل کور میں کافی بڑی تعداد کا میڈیکل کور ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے اور جب ضرورت پڑے وہ کافی مدد کر سکتا ہے. وفاقی حکومت کو ہم ساتھ ساتھ مطالبہ شروع دن سے یہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں صحت پہ اور ٹیسٹنگ پہ, وہاں آپ ہمیں بھی مدد کریں. کچھ جتنے میں پہلا دن میں جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا آپ کی مدد کے پھر ڈبل ہو جائے گا, اور کیپیسٹی میں اور بیماری میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے نا. جہاں سے کٹ ہوگا میں اس کو تو فیصلہ حکومت پہ چھوڑتا ہوں, لیکن ضرور ان کو ان پہ یہ زور دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے ہم نے جو ڈیٹ پیمنٹس ہمارے ہیں اس پہ جتنا پہلے اور ہمیشہ ہمیں فکر مند رہنا چاہیے, اس وقت وہ اتنا پرائیورٹی نہیں ہے جتنا ہم نے
اس کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے, ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کو تحفظ کرنے کے لیے, ہمارا ڈیفنس کا, ہمارا ملٹری کا کمبیٹ بجٹ ہوتا ہے, نان کمبیٹ بجٹ ہوتا ہے, پھر ہمارا جو لائبلٹیز ہے وہ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دا فیڈرل گورنمنٹ, گیون کہ یہ آپ کے خرچے ہیں اور آپ نے صرف اسی پہ زیادہ تر خرچ کرنا ہے, اور اس کے اوپر آپ کو IMF کی طرف سے, ADB کی طرف سے, ورلڈ بینک کی طرف سے, G20 کی طرف سے, اور کورونا کے نام پہ ریلیف مل رہا ہے, فسکل اسپیس مل رہا ہے, اور آئل کی قیمت, پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے فسکل اسپیس ملا. آپ کے پاس بہت سے آپشنس ہیں نا. کیا آپ آئل سے لینا چاہتے ہو, کیا آپ اپنا ڈیتھ سے لینا چاہتے ہو, یا جہاں سے آپ نے کہا وہاں سے لینا چاہتے ہو؟ یہ فیصلہ لے, یہ ہم ان حکومت کے ساتھ رہیں گے, سب مل کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے. ہر پاکستانی اس وقت, جیسے جنگ میں, جیسے میں نے شروع میں کہا, کوئی نہیں پوچھتا ہے, جیسے ہم جنگ میں نہیں پوچھتے ہیں نا کہ کتنا اور کتنا پیسہ جائے گا. بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جوان جو ہے, ہمارا سپاہی جو ہے, ہمارا سولجر جو ہے, ان کا جو بھی ضرورت ہو ہم اس وقت پورا کریں. اس وقت جو پاکستان میں جنگ ہے وہ کرونا کا مقابلے میں ہے. اس جنگ کے لیے ہمارا فرنٹ لائن, ہمارا ڈاکٹرز, ہمارا نرسز, ہمارا پیرامیڈکس ہے. ان کا جو بھی ضرورت ہے پاکستان کو پورا کرنا پڑے گا, اور جہاں سے ہم نے جو بھی کاٹنا ہے وہ تو سو کاٹے. اس وقت ہم نے ان کو دینا ہے. جی کامران, چیئرمین صاحب, بہت ضروری ہے. جی کامران, لاک ڈاؤن کا سندھ گورنمنٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, اس کے نتائج بھی خاصے بہتر ہیں دیگر صوبوں کی نسبت ہم دیکھیں تو. اب اس وقت بھی لیکن جو ہمارے مضافاتی علاقے ہیں, خاص طور پر لیاری یا دیگر جو علاقے ہیں کم آمدنی والے لوگوں کے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار کے کیسز کی تعداد وہاں بڑھ رہی ہے, اور وہاں پر لاک ڈاؤن پر اس طرح سے عمل نہیں ہو رہا. تو کیا سندھ گورنمنٹ لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑا سا سختی کرنے جا رہی ہے؟ رمضان کے دنوں میں کیسز کا دباؤ بھی بڑھے گا. کیسز کا دباؤ ضرور بڑھے گا. جو ہمارے لاک ڈاؤن کا سلسلہ نہ صرف سندھ میں مگر پورا ملک میں پہلے کچھ ہفتے جو تھے وہ کامیاب نہ صرف سندھ میں مگر ملک بھر میں تھے. اس بات کا وزیر اعظم صاحب نے بھی ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب بھی ہوا, اس پہ زیادہ تر عمل بھی ہوا, اور اس کی وجہ سے ہمارا کیسز پہ اور دوسری چیزیں پہ پازیٹیو اثر ہوا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہم نے وہ ایکسٹینشن آف لاک ڈاؤن جو ہوا ملک بھر میں, لیکن اس ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر دھوبی کو, بابر کو, ٹیلر کو 20 پوائنٹ ایجنڈا, ہمارا مسجد سے کے لیے وزیر اعظم کی وفاقی وزیر کی بیان بازی سے میں ضرور آپ کے اس بات مانتا ہوں کہ ملک بھر میں جو اس وبا کا تھوڑا سا خوف تھا شاید, اور جس کی وجہ سے اسٹے ایٹ ہوم اور اس پہ اور لاک ڈاؤن پہ زیادہ عمل ہو رہا تھا, وہ جیسے ہی یہ اسپیسز اور ایکسیپشنز اور چیزیں سامنے آئیں, ملک بھر میں اس پہ عمل کم ضرور ہو رہا ہوگا. لیکن اگر تھوڑا بھی عمل ہو رہا ہے اور 100% لوگ نہیں نکل رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کا آپ کے اوپر اس کا فائدہ ہوگا. اور اس کا فائدہ کیوں ہوگا؟ اس لیے جتنا ہی کم لوگ نکلتے ہیں, جتنا ہی کم اس وائرس کا پھیلاؤ ہے, اتنا ہی کم لوگ بیمار ہوں گے ایک وقت میں, اتنا ہی لوگ سیریس کنڈیشن میں کم ہوں گے, اور اتنا ہی کم لوگ کی ہاسپٹل بیڈ اسپیس کا ضرورت ہوگا, وینٹیلیٹر کا ضرورت ہوگا. تو ہم نے ہر وہ قدم اٹھانا چاہیے جو ہمارا پریشر ڈاکٹرز پہ, نرسز پہ, ہاسپٹلس پہ کم رکھے. ان میں سے ایک ہے لاک ڈاؤن, اور لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کرنا وہ آپ کا کیپیسٹی کے مطابق ہے, اور لوگوں کے اوپر ان کا کوآپریشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ آپ نے اس اسپریڈ کو کم کرنے کے لیے جو قدم اٹھا سکے اٹھانا چاہیے. اس کے جو فیس ماسک ہے فار ایگزامپل, اس پہ زور دینا کہ جو بھی باہر نکلتا ہے وہ فیس ماسک پہنے, اس سے اس کی پھیلاؤ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. تو جو ٹیسٹنگ ہے, جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے, جو آئسولیشن ہے, جتنا اس پہ زور آپ کر سکتے ہیں آپ اس کا پھیلاؤ. تو ہم نے جو بھی
جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنا اس وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے وہ قدم ضرور اٹھانا چاہیے. جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات ہے, لوگوں کو گھر رہنے کی بات ہے, میں جانتا ہوں کہ رمضان ہے اور میں اس رمضان کے موقع میں پہ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اپنا سینئرز کا سوچنا چاہیے. اپنے عوام میں جو لوگ ویسے بیمار ہوتے ہیں ہائپر ٹینشن کے ساتھ, ڈائبٹیز کے ساتھ, ہارٹ کے ساتھ, کوئی دوسرے مرض کے ساتھ, ان کے سوچنا چاہیے. ان ڈاکٹرز, ان نرسز کا سوچنا چاہیے. ان غریب لوگوں کا سوچنا چاہیے جن کے لیے اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے, ایک ہاسپٹل وزٹ جو ہے وہ مڈل کلاس سے لے کے ان کو لوور مڈل کلاس میں تبدیل کر دیتا ہے. اور ہم سب کا جان اور صحت کا تحفظ کے لیے گھر رہنا چاہیے. میں جانتا ہوں اتنا جتنا مشکل ہے, لیکن مئی ہمارے لیے سب سے اہم مہینہ ہے. مئی میں جب رمضان بھی ہے, گرمی بھی ہے, اگر آپ گھر میں رہتے ہو, ہم سب مل کے اس پہ یہ قربانی دے کے اپنا موومنٹس کم کرتے ہیں اور اس لاک ڈاؤن پہ عمل کرتے ہیں, تو پھر جو پریشر ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز اور ہاسپٹلس پہ ہوگا وہ کم ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پیک ہے ہمارا وائرس کا وہ اس کی طرف ہم سب کو دیکھنا چاہیے. اور اس پیک کے لیے جو ہمارا لوجسٹیکل اور ہیلتھ کیپیسٹی میں تیاری ہونا ہے وہ ہمارا پورا کوشش جاری ہے, لیکن ہر صوبہ کو وفاق کو مدد کرنا چاہیے. جنرل صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ٹکراؤ نہیں جانا چاہتے وفاق کی حکومت میں, لیکن ابھی 18ویں ترمیم کی بات آپ نے کی, لیکن آپ کا لوگ اس صورتحال میں موقف جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا موقف 18ویں ترمیم سے جیسے جانتے بھی ہیں, لیکن اس موقع پہ آپ کا موقف کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وفاقی حکومت کی بات کی, لیکن جو ڈیلی ویجز کے مسائل ہیں, مزدوروں کے, سندھ حکومت کیا کر رہی ہے, اور یہ بھی شکایت آ رہی ہے کہ جو راشن ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں, وہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک وفاقی حکومت کا اور ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کا بات ہے, وہ تو ہم شروع دن سے کہہ رہی ہیں, شروع دن سے زور اس بات پہ دے رہے کہ ہم نے تو دو محاذ پہ لڑنا ہے. ایک ہیلتھ کی صورت میں, پینڈیمک کے لیے, کووڈ کے لیے, اس محاذ پہ, معاشی طور پہ ہم نے اس انداز میں اس جنگ میں شروع کیا تھا کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان جنگ میں ہو اور وفاق کہے گا کہ صوبہ سندھ, صوبہ حکومت سندھ سنبھالے, صوبہ بلوچستان سنبھالے. ہم نے سمجھا تھا جہاں ہم پیر ڈالیں گے وفاق شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, جہاں ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے وہ 2 روپیہ خرچ کریں گے. ایسی صورتحال پیدا نہیں. ہم نے اپنا محدود وسائل کو پرائیورٹائز رکھنا ہے. اپنا جتنا بھی ریسورسز ہے اس وقت ہم نے پرائیورٹائز ایسے رکھنا ہے کہ آگے جا کے ہمارا خرچہ کیا ہو سکتا ہے ہم ان کا اندازہ بھی مشکل سے کر سکتے ہیں. اس لیے جس طریقے سے ایکسپونینشیل گروتھ ہو رہا ہے اس بیماری کا, اور جو پریشر اس سے ہمارا ادارے پہ ہوں گے, ہم نے اس کا ہی اتنا ہی مطابق اپنا ہیلتھ کیئر کے اوپر زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. جتنا میں نے چاہا کہ ہم غریب کو بھی, عوام کو بھی, مزدور کو بھی سپورٹ کر سکے, اتنا فسکل سپیس اگر ہم نے اکیلا اپنے ہی زور پہ, اپنے ہی کم مسائل پہ, اپنا 1 سال بجٹ پہ اس گلوبل وبا سے لڑنا ہے, تو میں نے اس کو پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. وہاں سب سے جو زیادہ پیسہ ہے, زیادہ ٹائم ہے, زیادہ ریسورسز ہے, اس کو وہاں جانا ہے. ہم نے ریلیف کے لیے بھی کوشش کیا, وہ کوشش جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبائی حکومتوں کے مقابلے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 100% صحیح بھی گیا یا جتنا لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں ان تک وہ اتنا پہنچا سکے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبائی حکومتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ راشن سندھ حکومت کی طرف سے پہنچایا گیا. جو پیسہ ہم نے راشن میں خرچ کیا, ہم نے چاہا کہ ہم کیش ٹرانسفر کے تھرو دے دے. ہم تیار تھے اس کام کے لیے بھی, لیکن وفاقی حکومت نے 2 چیزیں, نادرا اور PTMA کا جو ڈاٹا ہے وہ ہمیں نہیں دیا. آخر کار ہم نے ہار مان کے ریشنز کی طرف
زیادہ زور دیا، جس کو آپ کو پتہ ہے نہ صرف حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے، فلاحی اداروں کی طرف سے دی جا رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے. ہر ڈسٹرکٹ میں کوشش ہو رہا ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں اور ٹارگٹ کرے مزدوروں کو، ڈیلی ویج ارنرز کو. ہم اگر ہمارا پاپولیشن پرسنٹیج 40% غربت سے نیچے ایسیٹرا، ہم ایسے تو ٹارگٹ نہیں کر سکیں گے. تو ٹارگٹ اگر ہم نے کرنا ہے وہ ڈیلی ویج ارنرز جو. اب تک کے لیے اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے dunianews.tv.